اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے فہم قرآن ہو تو تب ہی انسان کی زندگی میں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ سعید ابن جبیر کو دیکھیے، ایک ہی آیت جس کو 20 سے زائد مرتبہ پڑھ رہے ہیں اور روئی جا رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم نے اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے، جو بھی تم نے عمل کیا ہے اس کا بدلہ دیے جاؤ گے۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں اور روئے جا رہے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں اور روئے جا رہے ہیں، 20 سے زیادہ مرتبہ اس آیت۔ رات گزر گئی ہے مسروق کی، عشاء کی نماز کے بعد سے انہوں نے سورۃ الرعد کو شروع کیا ہے، فجر ہو گئی ہے، ابھی سورۃ الرعد مکمل نہیں ہوئی، پڑھتے ہیں اور رو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها القارعة ما القارعة، یہ دو صورتیں عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں صرف 2 صورتوں پہ ہی رات گزار دوں، اس سے بہتر ہے کہ میں سارا قرآن پڑھ لوں اور سمجھوں نا۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رکتے تھے، سمجھتے تھے، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی پلاننگ کرتے تھے۔ صرف مردوں کی بات نہیں ہے، عورتوں کے اندر بھی یہی شعور بیدار تھا۔ راوی روایت کرتے ہیں میں اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، عشاء کی نماز ہو چکی تھی اور وہ قیام میں کھڑی تھی اور ایک آیت پڑھ رہی تھی، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، یہ میرے رب کا احسان ہوگا کہ جہنم سے میں بچائے۔ میں نے کہا بھی سلام پھیرتی ہیں، تقرأ و تبکی، تقرأ و تبکی، وہ پڑھتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو بازار سے کام کرنا ہے، وہ کر کے واپس آتا ہوں۔ میں بازار گیا، چیزیں خریدی، واپس آیا اور وہ اسی طرح قرآن کی اس آیت کو دہرا رہی تھی اور پڑھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ قرآن مجید سے اثر وہ لیتا ہے جس کو سمجھتا ہے۔